السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات بخیر و عافیت ہوگے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں نورانی قاعدے کی ایک جدید کلاس کے ساتھ۔ آج ہم تختی نمبر 27 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس کے اندر آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں اجرائے قواعد۔ اجرائے قواعد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو قاعدے آپ کے جو ہے گزشتہ اسباق کے اندر گزرے ہیں، جیسا کہ حرکت کا قاعدہ اور حروف مدہ کا قاعدہ، اخفاء کا، اظہار کا، ادغام کا، یہ جو قاعدے گزرے ہیں ان سب الفاظوں کا یہاں پر اجرا ہونا ہے، یعنی ان سب قواعد کو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے۔ تو چلیے، بہت اہم کلاس ہے یہ بھی، یعنی تمام قاعدوں کو ایک ساتھ ایک پیج پر یا دو پیج پر جوڑ دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اب پتہ کرنا ہے کہ کس لفظ کے اندر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو یہی جو ہے ہم کچھ موٹا موٹا جو ہے آپ کو آج سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ تو چلیے آج کی کلاس ہم بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ دیکھیے یہاں پر، دیکھیے جزاءً، جزاءً میں مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے حدائق، اس کے اندر بھی مد متصل ہوگا، اس لیے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آیا ہوا ہے۔ 3.5 الف کی مقدار یا 4 الف کی مقدار، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدائق، ایسی آگے دیکھیے ملائکۃ، اس کے اندر بھی مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے اولئک، اچھا اس کے اندر جو واو ہے اولئک میں، قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کو اولئک کا لفظ دکھائی دے تو وہاں پر واو لکھا ہوا ملے گا آپ کو اس ترتیب سے، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، صرف پڑھا جائے گا حمزہ پیش او۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او، اولا نہیں بلکہ پڑھیں گے اولا، اولا اولئک، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، یعنی جزاءً، حدائق، ملائکۃ، اولئک، ان چاروں الفاظ کے اندر مد متصل ہوگا۔ نیچے دیکھیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آگے آیت کوثر، اِنَّا کے الف میں مد منفصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے جملے میں آیا ہوا ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو، اسی جملے کے اندر ہو، جیسا کہ آپ اس میں دیکھیے جزاءً میں کہ پورا جملہ ہے، اس کے اندر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لیکن یہاں پر جو مد منفصل ہوتا ہے اس کی تعریف میں آپ کو پتہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، مقدار کھینچنے کی اس کی وہی ہے کہ جتنی مد متصل کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْ، تو اس کے اندر مد أَعْطَيْ کی یا میں جو ہے یا لین ہوگی، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے طا پر زبر آیا ہوا ہے۔ آپ نے واو لین اور یا لین کا قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر کیا ہے، اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، اور اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ اس طرح أعطَيْ، تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے دیکھیں کوثر کی جو ہے واو ہے، اس کے اندر واو لین ہوگا۔ آگے دیکھیے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، مستقل، تھوڑا سا اسے کھینچیں گے اس وجہ سے کیونکہ را پر تشدید آ گئی ہے اور تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ مستقل، تو یہاں امریم میں دیکھیں گے را میم 2 سے رم جب یہ مل رہا ہے تو اس کے اندر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد یومنو کے 4 لفظوں میں سے میم آیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے الذین هم یراؤون، ہم کے اندر میم ساکن کا اظہار ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آیا ہوا ہے، یعنی یا آئی ہوئی ہے۔ یراؤون میں کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے تنزل الملائکۃ، مد متصل ہوگا،
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل کی امر میں من کلی میں جو ہے نون ساکن تنوین کا اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے. آگے دیکھیے سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلع میں کی طا میں جو ہے قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ قاف طا با جیم دال میں سے طا آیا ہوا ہے اور طا پر جزم آیا ہوا ہے. ایسے ہی جیم پر بھی جو ہے جزم آیا ہوا ہے تو آواز اس کی لوٹے گی مطلع الفجر. آگے دیکھیے ہمزۃ اللمزۃ الذی ہمزۃ اللمزۃ الذی. آگے دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها. دیکھیے اللہ کے لام کے بارے میں آپ کو قاعدہ بتایا گیا تھا کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. تو ایسے پڑھیں گے اللہ یرزقها. آگے دیکھیے ولا اجر الاخرۃ اکبر. میم پر ہمیں کیا ہے بتایا تھا وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. لو كانوا يعلمون. فذكر انما انت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون. ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر قيما لينذر. آگے دیکھیے کلا بل رانا. یہاں سکتہ ہے، سکتہ اور وقفہ ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سکتہ اور وقفہ اس کے اندر اگر یہ کسی آ جائے کہیں پر تو کیا ہے اس میں آواز کو ہم روک دیں گے، البتہ سانس نہ ٹوٹنے پائے. کیسے پڑھیں گے کلا بل رانا. ایسے ہی آگے وقیل من راق. آگے دیکھیے الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. آگے دیکھیے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اگر گولتا پر ہم وقف کریں گے یعنی آیت کریں گے تو وہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جاتا ہے یعنی ہا بن جاتا ہے. مرضیہ تھا مرضیتن لیکن بن گیا مرضیہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جو آج ہمارا قاعدے کا آخری سبق تھا، یہ آخری سبق جو ہے آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا ایک آدھ دن اجرائے قواعد جو گزشتہ اسباق ہیں وہ جو ہے ہم ایک دو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کور کر دیں گے. تو ہم آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.